پھر یہ خاتون چل دی، دریا کے کنارے 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 چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک بستی شروع ہو گئی۔ ادھر سے ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا عبادت گزار بندہ، بہت نیک تھا، وہ آ رہا تھا، اس کا گزر ہو رہا تھا۔ اب چونکہ یہ حسین و جمیل تو بہت تھی، بہت زیادہ یہ خوبصورت تھی، یہ جا رہی تھی، ادھر سے وہ بندہ آ رہا تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ آ رہا تھا۔ اس کی نظر جب اس پر پڑی، دیکھا اتنی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اور دریا کے کنارے جا رہی ہے اور بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہے۔ وہ قریب آیا، آنے کے بعد کہا آپ پریشان لگ رہی ہیں، آپ اداس لگ رہی ہیں، کیا معاملہ ہے بتائیے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی جا رہی ہوں۔ کہا کہاں جا رہی ہیں؟ کہا منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر میں آپ سے کچھ کہوں آپ میری بات مانیں گی؟ تو اس لڑکی نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں شادی شدہ تھی، لیکن اب میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، بس میں ہوں، میرا بچہ ہے، منزل کا پتہ نہیں ہے، جا رہے ہیں۔ اداس چہرہ اور یہ سب واقعات سن کے اسے اور زیادہ اس پر محبت آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو اپنے گھر میں جگہ دوں، آپ سے شادی کرنا چاہوں، آپ سے نکاح کرنا چاہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ میں ان جیسا بالکل نہیں ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا چاہتا ہوں، جس کام میں اللہ راضی ہوتا ہے وہی کام میں کرتا ہوں، اور جس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے میں باز رہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں کہ میں آپ کو اپنی بیوی بناؤں، آپ سے نکاح کروں، تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپ کی یہی تمنا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی راضی ہوں۔ ان دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد وہ اپنے گھر میں آرام سے رہنے لگے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بندہ تھا، لڑکی بھی نیک، لڑکی بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی۔ اب اس کو یہ لڑکا بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا مل گیا، ہر وقت عبادت کرتا رہتا۔ اب ان کی جوڑی بہت اچھی، اب یہ تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے دیر سے صحیح لیکن بہت اچھے گھر میں بھیج دیا ہے، اور بہت اچھے اپنے بندے کے ساتھ مجھے بھیج دیا ہے، اور مجھے ان کے نکاح میں دے دیا ہے۔ 30 سالوں تک اس لڑکے کے ساتھ، کہ 30 سالوں تک رہتی رہی۔ تو ایک دن یہ بیٹھی ہوئی تھی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، وہ فقیر مانگنے والے آئے ہوئے تھے اس کے محلے میں، اس کے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے شوہر نے کہا دیکھو دروازے پر کون ہے؟ تو یہ دروازے پر گئی، دروازہ کھولا، کہا آپ لوگ کون ہو؟ کہا ہم فقیر انسان ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں، اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو دے دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم دونوں میں سے مجھے کوئی کہانی سنائے گا، جو زیادہ اچھی کہانی سنائے گا، ایسی کہ میں رونے لگوں، میرے آنسو نہ رکیں، تو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ خیرات دوں گی، میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بھیک دوں گی۔ کیا تم میں سے کوئی مجھے کہانی سنائے گا؟ تو دونوں نے کہا میں سنا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو ایک سے کہا کہ تم سناؤ۔ اس نے کہا سنو میری کہانی بہت عجیب ہے۔ دونوں بیٹھ گئے، کہانی سنانے لگا ایک، کہ میں ایک زمانے میں میری شادی ہوئی تھی، میں اچھا خاصا تھا، مالدار تھا، پیسے والا تھا، لیکن میں شرابی تھا، جواری تھا۔ میری نیک بیوی تھی، میری بیوی بہت خوبصورت تھی، بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کری، میں نے اپنی بیوی کی عزت نہیں کری۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کے اپنی بیوی کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تھا، اور پھر ایک بار اور جب غصہ آیا تو اپنی بیوی کا ہاتھ کاٹنے کے لیے میں اس کو دوڑایا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، وہ دوڑتی دوڑتی ایک کنویں میں گر گئی، میں وہیں سو گیا۔ اتنے میں صبح جب ہو گئی تو بادشاہ کا گزر ہوا، بادشاہ نے میری بیوی کو باہر نکال لیا اور میرے ہاتھ اور پیر کاٹ دیا، اور بادشاہ نے میری بیوی سے شادی کر لی۔ ہوا کہ میری بیوی کی ایسی بددعا لگی کہ میں تباہ ہوتا گیا، میں برباد ہوتا گیا۔ آج نوبت یہ آئی ہے کہ گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر بھیک مانگتا ہوں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے گھروں پر بھیک مانگتا ہوں۔ یہ نوبت آ گئی، میں نے اپنی نیک بیوی کو پریشان کیا تھا، اگر وہ مجھے کہیں مل جائے گی تو میں اس کے قدموں پہ گر کر معافی مانگ لوں گا۔ کہا اچھا۔ دوسرے نے کہا سنو میری کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ کہا تمہاری کیا کہانی ہے؟ کہا میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، میں گزر رہا تھا تو ایک لڑکی کو کنویں میں دیکھا، کنویں سے باہر نکالا، اس کے شوہر نے اس پر ظلم کیا تھا، اس کے میں نے پیر اور ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اس لڑکی سے میں نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد میں اپنے گھر لایا، کچھ سالوں تک وہاں بچہ بھی میرا ہوا، لیکن میری دوسری بیویاں اس سے جلنے لگی، میری ماں بھی اس سے جلنے لگی، انہوں نے جھوٹا خط مجھے بھیج دیا، اور جھوٹے خط میں کیا تھا کہ تیری بیوی بدجلن ہے، اس کو ہم نے پکڑا ہے، اس کو زیادتی کرتے ہوئے پکڑا ہے، گناہ کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ میں نے بھی کوئی تحقیق نہیں کی، اور ایسے ہی میں نے کہہ دیا کہ اسے گھر سے باہر نکال دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ میری ماں نے اور میری بیویوں نے مل کر اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے،
اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا. پھر کیا تھا؟ میری بادشاہت کی کرسی بھی چھن گئی اور یہاں تک کہ میرا گھر بھی بک گیا, میری بادیاں بھی چلی گئیں, میری بیویاں بھی مجھے چھوڑ گئیں, سب کچھ برباد ہو گیا. نوبت یہ آئی ہے کہ آج بھیک مانگنے کی نوبت آئی ہے. آج بھیک مانگ رہے ہیں, ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں مل پاتا ہے. لوگوں کے گھروں پر بھیک مانگ رہے ہیں, گلی گلی محلے محلے گھوم رہے ہیں اور اپنا گزارا کر رہے ہیں. اس نے کہا اچھا نظر اٹھا کے دیکھو میں کون ہوں, پہچانو مجھے. کہا تم کون ہو؟ کہا پہچانا نہیں, میں تم دونوں کی سابقہ بیوی ہوں, میں وہی ہوں جس پر تم نے ظلم کیے ہیں, اور میں تیری پہلے جو تیری بیوی تھی میں وہی ہوں. بادشاہ سے کہا تو نے جس سے شادی کی تھی میں وہی ہوں. کہا نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو, اس کے تو دونوں ہاتھ کٹے تھے اور تمہارے تو دونوں ہاتھ سلامت ہیں, تم ہماری بیوی نہیں ہو سکتی. دونوں نے انکار کیا. کہا سن, تم دونوں نے جب ظلم کیے تھے مجھ پر تو میں بس اللہ پر بھروسہ کر کے نکلی تھی, اور اللہ پر جسے بھروسہ ہوتا ہے, جسے یقین ہوتا ہے, اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو یوں تنہا نہیں چھوڑتا. اور یہ سارا واقعہ اس نے سنایا. سارا واقعہ سنا کے جب وہ فارغ ہوئی تو وہ دونوں رونے لگے, اس کے قدم پکڑ کے رونے لگے. کہا مجھے معاف کر دو, ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی, کہا ہمیں معافی دے دو. تو اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے پھر آپ کا انجام بہت برا ہوگا. علماء لکھتے ہیں کہ مظلوم مر جاؤ لیکن ظالم بن کے مت مرنا, ظالم مت بننا. اگر ظالم بن گئے تو پھر فرعون کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, اگر ظالم بن گئے یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو ظالم مت بنو, مظلوم بن کے مر جاؤ, یہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہ کرو.